السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ وقال تعالى لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بغیر کسی استحقاق اور بغیر کسی حق کے ہم لوگوں کو اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر ہم لوگ ان نعمتوں کا شمار چاہیں، ان کی کاؤنٹنگ کریں، کسی طرح ان کو کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ بات عقل سے پرے ہے، ممکن نہیں ہے کہ انسان اللہ کی جانب سے ملنے والی نعمتوں کو شمار کر سکے۔ پھر خداوند عالم نے جو نعمتیں بندوں کو عطا کی ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ہیں، یعنی جس نعمت کو آپ نعمت کے عنوان سے جانچنا اور پرکھنا چاہیں، اور جس نعمت کے بارے میں آپ یہ تصور کریں کہ آخر اللہ کی اس نعمت کی حیثیت کیا ہے، تو اس کے بے شمار فوائد اور اس کی عظمتیں اور اس کی حیثیتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور وہ آ کر اپنا نعمت ہونا آپ پر ثابت کریں گے۔ انسان کا اپنا وجود ایک نعمت ہے، اس کو ملنے والی آسائشیں اور آرائشیں ایک نعمت ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں باعزت بنایا، معاشرے میں قابل احترام بنایا، اور سماج کے افراد کی نگاہوں میں اس کو ایک عزت عطا کی، یہ مستقل ایک نعمت ہے۔ اور بہت سے پہلو ہیں جن کو آپ اگر شمار کریں یا ان کے تئیں اپنی نگاہ کو وسعت دے کر دیکھنے اور عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کریں تو ان کا نعمت ہونا واضح ہوتا ہے۔ انہی تمام نعمتوں میں سے ایک بنیادی نعمت اولاد کی نعمت بھی ہے۔ جب انسان کی شادی ہوتی ہے اور وہ کسی کا شوہر بنتا ہے تو اس کی فطری طور پر جو بنیادی خواہش ہوتی ہے نکاح کے بعد، شادی کے بعد، وہ اولین مرحلے میں یہ ہوتی ہے کہ اب وہ صاحب اولاد ہو جائے، اس کے گھر آنگن میں ایک پھول کھلے جو اسے ابو، یا معاشرے میں بہت سے الفاظ کا استعمال ہے، غرض یہ کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اب میں صاحب اولاد ہو جاؤں، میرے یہاں اللہ اولاد کا پھول کھلا دے اور مجھے اولاد کی نعمت سے مشرف کر دیا جائے۔ نکاح کے بعد انسان کی جو بنیادی فطری خواہش ہے وہ یہ ہے، چنانچہ اس کے لیے آدمی اپنی سی کوششیں کرتا ہے اور نتیجے میں مقدرات کے بندھن میں بندھی ہوئی انسانی زندگی کو اللہ تعالیٰ کچھ اس طور پر مرتب فرماتے ہیں کہ بہت سے احباب صاحب اولاد ہوتے ہیں اور بہت سے بیچارے سسکیاں لے کے زندگی گزارتے ہیں، ان کی یہاں اولاد نہیں ہوتی۔
پھر اس کے لیے بہت سی کوششیں ہیں. آدمی دن رات سر پٹکتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، دوائیں کرتا ہے، اطباء کے، ڈاکٹرز کے، حکماء کے، اور کیا ایلوپیتھ اور کیا ہومیوپیتھ اور کیا مولوی صاحب اور کیا پنڈت جی اور کیا حکیم صاحب، وہ ہر ایک کی چکر لگاتا ہے. اور اس کا مقصود اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ اس کو اولاد مل جائے، اس کے گھر آنگن میں پھول کھلے اولاد کا، وہ کسی کا باپ کہلائے، وہ کسی کی ماں کہلائے. بارکیف یہ کہ بہت زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندے جن کو اولاد مل جاتی ہے، اور ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے جو اس نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں، ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی. اب یہ اولاد کی نعمت ہے. اولاد کی نعمت کتنی عظیم نعمت ہے. اولاد کی نعمت ہے. اس کا اندازہ لگانے کے لیے پریکٹیکلی طور پر سماج کے ان افراد سے ملاقات کرنی چاہیے جو 1000 کوششوں کے باوجود اولاد نہ پا سکے، کہ ہاں اولاد بھی نعمت ہے. اور سنیے، ایک انسان عام زندگی گزارنے والا طاعات سے اور نیکی سے اور للہیت سے اور اللہ کے اوامر کی پابندی سے کوسوں دور، اس کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں صاحب گنہگار آدمی ہے، زندگی پاک نہیں ہے، صاف نہیں ہے، ستھری نہیں ہے، تو یہ آدمی اولاد والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی اور اس کی بنتی نہیں ہے. ارے میاں، اولاد کا نعمت ہونا یہ تو خود انبیاء علیہم السلام کی زبانی قرآن میں موجود ہے. نبیوں کی دعائیں اس پر شاہد ہیں کہ اولاد اللہ کی طرف سے بیش بہا نعمت ہے. چنانچہ جن کے یہاں نہیں ہوتے ان کو ایک مل جائے تو ان کی خوشی کے کیا ٹھکانے، وہ اس کی چھٹی بھی کریں گے، ساتویں بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا بھی ساتواں کریں گے. ایسے بھی بہت سے نمونے، اور یہ کہہ لیجیے ان کو اگر آئٹم بھی آپ کہہ لیں تو غلط نہیں ہوگا، یہ لفظ ان پر ٹھیک بیٹھتا ہے. ایسے لوگ بھی آتے ہیں مسائل پوچھنے، وہ میں اپنے بچے کا عقیقہ کر رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے، بچے کے عقیقے کے مسائل پوچھے، بعد میں کہتا جی وہ میرا بھی نہیں ہوا تھا، وہ میرا بھی عقیقہ نہیں ہوا، میں کیا کروں؟ بھائی تو بھی کر لے اپنا، جب تیرے بیٹے کا ہو رہا ہے تو تو بھی کر لے. غرض یہ کہ وہ اولاد کی نعمت مل جانے کے بعد جو راہیں اختیار کرتے ہیں وہ راہیں غیر شرعی ہوتی ہیں. یہ ایک مستقل مفصل عنوان ہے، اس پر پھر کسی موقع سے عرض کروں گا. فی الحال یہ عرض کر رہا تھا کہ اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور نعمت کے سلسلے میں پروردگار نے ایک ضابطہ مقرر کیا، ایک اصول ہے. جیسے کمپنی رولز بناتی ہے نا کہ صاحب ہماری کمپنی کے یہ رولز ہیں، آپ کو ان کو فالو کرنا ہے، اور اگر آپ ان رولز کو فالو نہیں کریں گے تو پھر گیٹ آؤٹ، دفع ہو جائیے. آپ کے لیے ہماری کمپنی میں کوئی گنجائش؟ بالکل سیم کنڈیشن ہے. خدا نے صاف اعلان کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہماری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو نعمت بڑھائی جائے گی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران نعمت سے کام لوگے پھر ہمارا عذاب سخت ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ پھر اس نعمت کو ہم چھین لیں گے. اب ہمارے یہاں جو چھیننے کی ڈیفینیشن ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہے نا، نعمت چھین لیں گے، اس کا مطلب ہے ختم ہو جانا. نہیں، اس نعمت کا مزہ بگڑ جائے یہ چھن جانے سے کم نہیں ہے. اس نعمت سے ملنے والے فائدوں سے آدمی مستفید نہ ہو سکے یہ چھن جانے سے کم نہیں. اور نعمت کی قدر کیا ہے؟ نعمت کی قدر ہمارا خاکہ، ہمارا تصور، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھرانہ، ہمارا سماج، اس کے یہاں نعمت کا تصور اولاد کے حق میں
اس کی چھٹی بھی ہو، اس کی ساتویں بھی ہو، اس کا عقیقہ بھی ہو، اس کا دقیقہ بھی ہو، اور جناب والا ہار پہنائی، مالائیں پہنائی، اور پھر اور ختنہ کی رسم الگ ہو رہی ہے، مختلف رسومات کے جو جال بنے گئے ہیں ان میں ہم پورے طور پر گھر جاتے ہیں. اور اولاد کی تربیت کے عنوان سے ہم اتنا پیار ان کو دیتے ہیں. ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالی ایک جملہ فرماتے ہیں، یا کھاتا ہے جی گھی سے یا جاتا ہے جی سے. یا تو گھی سے کھائے گا ورنہ جی سے جائے گا، یعنی ملے گی نہاری تو کھائیں گے روٹی، اور نہیں ملے گی تو نہیں کھائیں گے، پھر بھوکے مریں گے. ہمارا معاشرہ کچھ اس نظریے کا بیمار ہے. یا اولاد کو بے پناہ پیار دیتے ہیں، یا اولاد پر اتنا خار، اتنا غصہ، اتنی نفرت، اتنی شدت، اتنا غصہ، ایسا لگتا ہے جب گھر میں ابا انٹر ہوتے ہیں، ابا نہیں کوئی اور ہی آ گیا ہے، بس اس کو کیا نام دے بیچارے، بے نام کی شخصیت ہے، کیا نام دیا جائے. اس کے روپ اتنے، اس کی ایکٹنگ اتنی ہے، وہ کبھی کسی ایکٹنگ میں، کبھی کسی، ایسا لگتا ہے رول پلے کے وہ کمپاؤنڈ میں ہے، فلم شوٹ کی جا رہی ہے اور بھائی صاحب کو ایک رول دے دیا گیا، ہر 10 منٹ کے بعد رول بدلتے ہیں. یہ جو ماں باپ ایک شکوہ کرتے ہیں نا، بہت معذرت کے ساتھ، یہاں بوڑھے حضرات بیٹھے ہیں، 2 ہاتھ جوڑ کے آج کی گفتگو، لیکن سنیے گا، تلخ ضرور ہے، سچی ہے. آج کا باپ روتا ہے، اولاد اچھی نہیں ہے، اولاد نیک نہیں ہے، اولاد مانتی نہیں ہے، اولاد سنتی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ منوانے کا طریقہ اختیار کرتے، آپ کے پاس وہ لہجہ ہے، آپ کی زبان میں وہ مٹھاس ہے، آپ کے کردار میں وہ پاکیزگی ہے، آپ کے اخلاقی رویے میں وہ سیرت و سنت چھلکتی ہے جس کی بنیاد پر اولاد باپ کو باپ سمجھتی ہے. اگر ایسا ہے تو شکوہ وجہ ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ مگرمچھ کے آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں. آپ جوانی میں مزے کریں، آپ گرل فرینڈ رکھیں، آپ تعیشات کے راستے فراہم کریں، آپ جو چاہے کریں، اور اولاد حسن بصری بن جائے، بایزید بستامی بن جائے، اولاد جنید بغدادی بن جائے، عبد القادر جیلانی بن جائے، یہ سوائے تخیل کی بھول بھلیوں کے اور کچھ نہیں ہے. جسے دیکھو بڈھا تلوار لیے کھڑا ہے، اولاد اولاد اولاد، کان پک گئے سن کر. اور یہ ان ماں باپ کی بات نہیں ہو رہی ہے جنہوں نے تربیت کے نام پر حق ادا کیا ہے. اگر ان کی اولاد پھر بھی ظلم کرتی ہے تو ان ماں باپ کو بشارت ہو، اللہ ان کے ایک ایک ظلم کا حساب لے گا. لیکن یہ میرے کہنے سے اور آپ کے سن لینے سے کافی نہیں ہو گیا. اس کی ضمانت آپ کا بیٹا دے گا، اس کی ضمانت آپ کی بیٹی دے گی، آپ کی بیوی دے گی. آپ کا اور آپ کے بچوں کا رویہ کیسا، آپ کے بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے. جسے دیکھو ہر تیسرا بندہ، ہر دوسرا بندہ، اجی اولاد نے بڑا ناک میں دم کیا. کہیں ایسا تو نہیں چچا آپ جب اس اسٹیج پر تھے تو آپ نے بھی اپنے ابا کی ناک میں دم کیا تھا؟ اب اگر آپ نے بھی دم کیا تو پھر تو آپ کو دمادم ہونا چاہیے. آپ کے بچے ڈبل دم کریں، حق ہے یہ ضروری ہے. کیوں؟ ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. حضور فرماتے ہیں تم جیسا اپنے امی ابا کے ساتھ کرو گے ویسا تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے. نہیں جی نہیں، میں نے تو سونے کے نیوالے بنا کے کھلائے. اچھا، اب جب تحقیق کی تو پتہ چلا کم بخت آٹے کی روٹی بھی نہیں دے سکا، بات کرتا ہے سونے کے لقموں. ساری دنیا کے بچے غلط نہیں ہو سکتے. معاشرے میں، محلے میں 50 لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں، ایگزامپل کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ صاحب ہماری اولاد اچھی نہیں ہے. تو 1 کو 2 کو 3 کو 4 کو 5 کو 6 کو 7 8 9 10 20 30 کو مان لو، 50 میں سے 30 کو مان لو کہ اولاد غلط ہیں، 20 تو صحیح ہیں. ہم کثرت پر نہیں جاتے، قلت پر آتے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ تو 50 کے 50 رو رہے ہیں کہ اولاد اچھی نہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کہیں سچ ہے، کہیں جھوٹ ہے، کہیں حق ہے، کہیں باطل ہے،
کہیں باپ دجل سے کام لے رہا ہے۔ چنانچہ اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے، میں اس پر عرض کر رہا تھا، اور کتنی عظیم نعمت ہے، ذرا قرآن دیکھیں۔ اور اولاد مانگنے والے عام لوگ نہیں ہیں۔ قرآن نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ صاحب یہ اولاد مانگ رہے ہیں، تو اس میں قرآن نے عوام کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن غیر ضروری مضامین سے پاک ہے۔ قرآن میں غیر ضروری کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ میاں مضامین تو بہت دور ہیں، قرآن کا کوئی نقطہ بھی غیر ضروری نہیں۔ قرآن سراپا حق ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام جو دنیا انسانیت کا سب سے عظیم طبقہ ہوتا ہے، اللہ جن کو اپنا نمائندہ بنا کر زمین پر مبعوث کرتا ہے بحیثیت نبی، اور ان میں بھی وہ چوٹی کے نبی جو جد امجد ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ سے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما۔ کون مانگ رہا ہے؟ بولو، نبی مانگ رہے ہیں۔ نبیوں میں ابو الانبیاء مانگ رہے ہیں، بہت سے نبیوں کے باپ، بڑی عظمتوں کے مالک، اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست، اللہ کا عظیم پیغمبر اپنے لیے اولاد مانگ رہا ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دیجیے۔ اس کے بعد آ جائیں قرآن دیکھیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اولاد عطا کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام بڑی لمبی عمر کو پہنچ چکے ہیں، بیٹا مل رہا ہے، رب ہب لی من الصالحین۔ چنانچہ اس کے بعد آپ حضرت زکریا کو دیکھیں، قرآن کہہ رہا ہے، حضرت زکریا کی دعا قرآن نقل کر رہا ہے، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا۔ قرآن کہہ رہا ہے جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو چپکے سے، خفی انداز سے۔ اب سوچئے جب دل میں تمنا ہوتی ہے تو بے اختیار انسان کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ انسان کبھی تنہائیوں میں جا کر دعا مانگتا ہے، کبھی اونچی مانگتا ہے، کبھی خفی انداز سے مانگتا ہے، مگر زکریا نے کیا دعا مانگی؟ قول عرض ہے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میری ہڈیاں اب گھلنے کا وقت آ گیا ہے، میرے بال سفید ہو کر چمکنے لگے ہیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ لیکن اے اللہ میں جو آپ سے دعائیں مانگتا ہوں اس میں آپ کی ذات سے نا امید نہیں ہوں۔ اب دعا مانگتے مانگتے جس پر بڑھاپا آ جائے اور پھر اتنی لجاجت ہو، اس قدر عاجزی اور نیاز مندی سے کوئی بندہ دعائیں مانگے تو پروردگار کی رحمت کو جوش آیا۔ اور ان کی دعا کیا تھی؟ وہ بنگلہ نہیں مانگ رہے تھے، ان کے یہاں کاروبار کی دعائی نہیں تھی اللہ کے یہاں، اللہ کاروبار بڑھا دیجئے، فیکٹری بنوا دیجئے، نہیں، وہ مانگ کیا رہے تھے؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اور دعا دنیا کی کسی دولت کی نہیں ہے، اپنا وارث چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں۔ فرما رہے اللہ ایسا بیٹا عطا کر دیجئے جو اپنے باپ دادا کے کمالات کا وارث ہو، اس لیے کہ ان کے باپ داداؤں میں، ان کے اجداد میں انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے، تو کہتے ہیں مولا ایسا بیٹا دیجئے جو باپ داداؤں کے کمالات کا وارث ہو۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں، ان دعاؤں کے مانگنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی دعا اولاد کے لیے جب مانگے تو ساتھ میں نیکی کا بھی اضافہ کرے۔
اور کہے اللہ اولاد ہی نہیں نیک اولاد عطا فرما. صرف اولاد نہیں مانگی جائے بلکہ کیا کہا جائے؟ نیک اولاد. اس لیے کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ میں سے ہے. انسان کی جب ڈور کٹ جاتی ہے اور اس دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے تو جو چیزیں اس کے لیے صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتی ہیں ان میں سے ایک نیک اولاد بھی ہوتی ہے. خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک دیکھ لیں آپ. اولاد سے کس قدر محبت، اللہ کی پناہ، کس قدر پیار، کس قدر چاہت. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کی جماعت اولاد کو نعمت سمجھتی ہے. ہمارے یہاں تو عامتاً نعمت اس لیے نہیں سمجھی جاتی نا، ہر سال عبداللہ آ جا، ہر سال عائشہ آ جا، تو ٹینشن ہی کچھ نہیں ہے. کچھ ایسے پنڈت جی بھی ملیں گے آپ کو دلی میں تو مل جائیں گے، نہیں جی بس امام صاحب بچے تو بس زیادہ سے زیادہ 2 یا 3، ڈوب کے مر جا کمبخت منحوس. قابل لعنت ہے تیری بھی سوچ بھی اور تو بھی. اولاد جتنی زیادہ ہو اتنے اچھا. اس لیے خوب بچے بناؤ، فکر مت کرو رزق کا، رازق اللہ ہے. یہ تصور لے کے مت جیو کہاں سے کھلائیں گے، کون کھلائے گا؟ آپ کھلاتے ہو کیا؟ اگر کھلا سکتے ہو تو کھلاؤ. لاک ڈاؤن میں پنگی بجی بڑی ہے، سب کی نانی یاد آ رہی ہے، بڑا مالدار رو رہا ہے بیٹھا ہوا، اے کھانے کو دانے نہیں ہے، کہاں جاویں؟ تم تو کھلاتے ہو نا، مال بہت ہے تمہارے پاس، تم پالتے ہو تو پالو. معلوم ہوا آپ نہیں پالتے، پالنے والا تو کوئی اور ہے، کسی اور کے یہاں سے مال ملتا ہے. اور سنو، جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا زیادہ مقدر آپ کے ساتھ جڑے گا. آپ ایک میاں، اس کے ساتھ ایک بیوی، 2 مقدر. عبداللہ آیا 3 مقدر، عائشہ آئی 4 مقدر، سودا آئی 5 مقدر، عبد الرحمن آیا 6 مقدر. جوڑتے چلے جاؤ، جتنے مقدر زیادہ جڑیں گے اتنا، جتنی اولادیں زیادہ ہوں گی اتنی تمہارے یہاں برکتیں زیادہ ہوں گی. پنڈت جی گھومتے پھر رہے ہیں ساری دنیا میں، جیسے کاندوؤں کی سوچ ہے نا، ان ڈکنوں کی سوچ ہے، وہی سوچ ان کی ہو گئی اہل اسلام کی. نہیں اور ایسا صاف ستھرا بن کے نہیں، بچے تو امام صاحب 2 ہی اچھے. پاگل کہیں کہ احمق بے وقوف، یہ کیا سوچ ہوئی؟ نہیں، اولاد کی کثرت کی دعا مانگو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرما رہے، لوگوں جب تم نکاح کا ارادہ کرو تو ایسی لڑکی کا انتخاب کرو جو خوب بچے جنتی ہو. آپ کو تو حیا آتی ہے، آپ سے مراد، اور خاص طور سے یس نو تھینک یو والے ہوتے ہیں نا، 2-4 حروف پڑھ لیتے ہیں. کالج کے بیمار، اسکول کے مریض، ٹیوشن کے دل دادا، اور یہ عصری تعلیم گاہوں کے جو گندے انڈے ہیں، سب نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رہے. ان کالجز میں بڑا پاکیزہ طبقہ بھی پڑا ہے. یہ ان کی سوچ، ایک طرف آپ ہیں ایک طرف نبی ہے، کس کو چھوڑیں کس کو اختیار کریں؟ معلوم یہ ہوا آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نبی ہمیں چاہیے. اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں ایسی عورت کس سے شادی کرو، ایسی خاتون سے جو خوب بچے جنتی ہو. صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا اس کی ماں کو دیکھو. بیٹی میں ماں کی صفتیں منتقل ہوتی ہیں. کس کی ماں کو دیکھو؟ اپنی بیوی کی اماں کو دیکھو، جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس کی ماں کو دیکھو، اس نے کتنے بچے جنے. اگر اس کے یہاں کثرت اولاد ہے، اس نے کثرت سے بچے جنے ہیں، تو تمہارے یہاں یہ نعمت ہوگی. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے جی پھر وہ کہاں جائیں گے جنہوں نے کم بچے جنے. تو یہ بے وقوفی کا سوال ہے، یہ سوال ہی احمقانہ ہے. آپ کو جتنا کہا جا رہا ہے آپ اتنا کریں نا. جنہوں نے کم جنے ان کے لیے خدا نے انتظام دوسرے کیے ہیں، آپ کیوں پوری خدائی کا ٹھیکہ اٹھا کر رہے ہیں؟ باہر کے اولاد جتنی زیادہ ہو اتنی انسان کے لیے خوشگوار، اتنے سہارے ہوتے ہیں. یہ ہمارے مؤذن صاحب میوات کے، اور میوات کا خطہ اپنے آپ میں یعنی چودراہٹ کے جاہو جلال سے معمور ہے. ایسے ہی آپ اس طرف چلے جائیں، یہ ہمارے ملک کی بہت سی برادریاں، میں نام لے رہا ہوں، جو چودھری برادریاں کہلائی جاتی ہیں، ان میں آج بھی بنیادی طور پر ایک زعم ہوتا ہے. وہ زعم کیا ہوتا ہے؟ جس کے یہاں جتنے بیٹے اتنے لٹھ تیار ہو گئے. تو اگرچہ یہ ایک سماجی جملہ ہے، سماجی پہلو ہے، لیکن اگر آپ اس کو انسانی زندگی پر اثرات کے عنوان سے دیکھیں تو جتنی زیادہ اولاد ہوتی ہے اتنے باپ کے سہارے تیار ہوتے ہیں.
انبیاء علیہم السلام کی مقدس جماعت اللہ سے اولاد مانگ رہی ہے، دعائیں مانگ رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی کہہ رہا ہے رب حب لی من الصالحین۔ خود حضور پاک علیہ السلام کا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ جو تھا اور حضور نے جو کچھ پیش کیا وہ بتاتا ہے کہ اولاد کو اللہ کی عظیم نعمت سمجھو۔ اور میں نے ضابطہ شروع میں عرض کیا، نعمت کی قدر ہوتی ہے تو نعمت بڑھائی جاتی ہے، اور ناقدری ہوتی ہے تو نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اب یہ کیسے طے ہوگا کہ نعمت اولاد کو ہم نعمت سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس طرح طے ہوگا کہ نعمت پر بندہ شکر گزار ہے یا نہیں، اس کی طے کرنے کے لیے جو کسوٹی طے کی گئی ہے وہ ہے اولاد کا صحیح استعمال۔ اس کو نعمت سمجھ کر اس کو تیار کرنا، اس کو ایسا بنانا کہ وہ آپ کے اور خاندان کے اور اسلام کے امین اور وارث بن کر ابھر سکے۔ اور یہ ذمہ داری بنیادی طور پر ماں باپ کی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ غور فرمائیں گے کہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری عطا کی ہے اولاد کے حق میں، اولاد کے سلسلے میں، اور یہاں آ کر چوک ہوتی ہے۔ اور چوک بھی ایسی ویسی نہیں ہوتی بھائی صاحب، خطرناک غلطیاں کرتے ہیں ہم لوگ۔ چنانچہ میں اس عنوان کو سنانے کے لیے آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوا وہ بہت سے جوانوں کے دل کا درد ہے۔ ہمارے اس دور کے ماں باپ چند ایک ایسی بنیادی غلطیاں کرتے ہیں جو اولاد کے حق میں ناسور اور زہر بن کر ابھرتی ہیں۔ مثلا ابتدائی زمانے میں تربیت کا فقدان رہا، بچپن میں تربیت کے عنوان سے کوئی خیال نہ رکھا، موبائل ہاتھ میں دیا گیا، جتنے پیسے مانگے گئے وہ دیے گئے، بائکیں حوالے کر دی گئیں، گاڑیاں حوالے کر دی گئیں، اور اب جب بچے بڑے ہو گئے اب چلے ہیں ان کو جنید بغدادی بنانے۔ وہ جو پیریڈ نکلا جہاں ان کو بننا تھا وہاں بننے نہیں دیا، اور اب جب وہ بننے کے زمانے سے نکل چکے ہیں اب ان کو بنانے نکلے۔ اب خود ہی فیصلہ فرمائیں آپ ہوگا کیا۔ اس دور کے ماں باپ چند ایک غلطیاں کر رہے ہیں، ان میں سے ایک بنیادی غلطی ہے کہ وہ اپنی اولاد کا اعتبار نہیں کرتے۔ اس دور کے ماں باپ اپنی اولاد کا اعتبار نہیں کرتے۔ بچہ کہتا ہے ابو اب میں فلم نہیں دیکھتا، تو باپ کہتا ہے ابے تو ایسی نسل کہاں ہے جو سدھر جائے، تو نسل تو آپ کی ہے، پھر اس کا مطلب یہ کہ خرابی آپ سے چلی، تو بیٹا نہیں آپ نسل خراب ہوئے۔ اب سوچیں تو صحیح، آپ جو کیل ٹھوک رہے ہیں، آپ جو میخ ٹھوک رہے ہیں، آپ جو نشانہ لگا رہے ہیں، وہ دراصل اپنی ذات پر لگا رہے ہیں، وہ اولاد پر نہیں لگا رہے ہیں۔ بچے نے کہا پاپا اب میں فلاں لڑکے کے ساتھ جس پر آپ کو اعتراض ہے، جس کی سوسائٹی صحبت اچھی نہیں ہے، اب میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ ابے تو تو ایسے ہی کا ہے ہی نہیں، تو تو ایسی کا۔ یہ تو بہت مہذب جملے ہیں، مسجد کے ممبر سے مہذب ہی کہا جائے گا، وہ تو بہت مہذب جملے ہیں، ورنہ ابا کو تو یہ اختیار ہے جو چاہے کہہ دے۔ ابا، یہ دنیا جہان کے ماں باپ تو ایسا سمجھتے ہیں مکمل حق ہے جو چاہے کریں۔ نہیں میاں، جیسے آپ کو اپنے حقوق یاد آتے ہیں نا اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں آپ، اولاد چھتا لئیے، ویسے آپ پر بھی کچھ حقوق لازم کیے گئے تھے وہ آپ نے ادا نہیں کیے ہیں، اس لیے اولاد چھتا لئیے چاچا۔ چنانچہ اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ یہ جلدی سے ہضم نہیں ہوگا مضمون، بڑی عمر کے حضرات بیٹھے ہیں، میں بہت معافی پہلے ہی مانگ چکا ہوں آپ سے، لیکن یہ کرنا پڑے گا آپ کو، ایسا کر رہے ہیں آپ سے مراد سماج کے معاشرے کے ماں باپ، اور کیا پڑھا لکھا اور کیا غیر پڑھا لکھا، کیا مولوی صاحب اور کیا غیر مولوی صاحب، سب کے گھروں کا حال یہی ہے۔ بچوں کا اعتبار بنیادی غلطی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد سے آپ کو سکون پہنچے تو اپنے بچوں کا اعتبار کرو، ان کی کہی ہوئی بات کو یقین کی دنیا میں جگہ دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بے اعتباری کے نتیجے میں اولاد باغی ہو جائے، برگشتہ ہو جائے، اور نتیجتاً پھر وہ آپ سے نفرت کی دنیا بسا لے۔ دوسرے نمبر پر اولاد کے ساتھ اچھی زبان کا استعمال کرو۔
ابا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں جو چاہو بکو، جو چاہو کہو، جو چاہو بولو. آپ کو اتھارٹی اس طرح کی نہیں دی گئی ہے کہ آپ امی کی، دادی کی، پھپھو کی، چاچی کی، نانی کی، خالہ کی بیٹی کی گالیاں بیٹے کو اس کے سامنے دو گے. ایسا بھی کرتے ہیں آج کے ماں باپ. ماں باپ سے مراد باپ کا ذکر ہو رہا ہے اس سے. امی کی غلطی بھی ہوتی ہے، وہ بھی عرض کروں گا. چنانچہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زبان کا اچھا استعمال نہیں. ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نوجوان آپ کو ملیں گے جو اس بات کی شکایت کرتے نظر آئیں گے، ابا کی زبان اچھی نہیں ہے. باپ بولتا ہی نہیں، گھر میں گھسا، وہ کہاں ہے حرام کھاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ منحوس کہاں ہے، وہ سور کی اولاد کہاں ہے. بھائی آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ بیٹا آپ کا ہے، اس کی ماں سے آپ پوچھ رہے ہیں. ذرا سوچو اس ماں کے کلیجے پر کیسے سانپ لوٹتے ہوں گے جب آپ اس کو حرام کی نسل کہتے ہیں. ایسے بیٹے نہیں بنتے. ایسے پکڑ کے لائے، امام صاحب بس آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. ہاں امام صاحب پہ تو جڑی بوٹی رکھی بیچارے پہ، کھلاوے گا اور بن گیا جنید بغدادی. سارے بچوں کا ٹھیکہ ہم نے لے لیا. جی باولاپن سوار ہے، آپ کیا کریں گے؟ اصل میں مجھے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بیڑی پینی ہے نا، چرس پینی ہے نا، بھانگ پینی ہے نا، حقے لگانے، پوے پینے، مجھے دوستوں کی محفلیں گرم کرنی ہے، اور آپ کو میرے بچے کی اصلاح کرنی ہے. ہاں یہی کام گائے امام صاحب بیچارہ. اماموں کے پاس بھی لایا جائے، علماء کے پاس بھی لایا جائے، بزرگوں کی خدمت میں بھی لایا جائے، لیکن اپنا فرض منصبی ادا کرنے کے بعد. تو میں نے عرض کیا اعتبار نہیں کرتے. دوسرے نمبر پر زبان کا استعمال اچھا نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ نکلتا ہے اولاد برگشتہ ہوتی ہے، اولاد سامنا کرتی ہے. اور سنو، جسے یہ زعم ہو کہ میں اپنی اولاد کو جیسا چاہوں گا کروں گا، مجھ سے لکھوا کے لے جاؤ، مسجد کے منبر سے لکھ کے دیتا ہوں، رب کا فضل ہی ہو جائے تو بات ایک الگ ہے، ورنہ تمہارے بڑھاپے کو جہنم بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا. یہ اولاد جو آج بے بس ہے، لاچار ہے، کمزور ہے، آج نہیں بول رہی ہے، کل جب اس کے پاس طاقت ہوگی، توانائی ہوگی، تندرستی ہوگی، یہ ایک ایک جرم کا حساب لے گی. تم نے اس کی ماں کو مطعون کیا تھا، گالیاں دی تھیں، ان کو غلیظ بکا تھا، یہ اولاد تم سے حساب لے گی. اعتبار نہیں، زبان کا استعمال اچھا نہیں. ایک تیسری بنیادی غلطی، اولاد کو دوسروں کے حوالے کرتے ہیں. مثلا ایگزامپل دوں گا، بہت ضروری بات ہے، قیمتی بات عرض کر رہا ہوں. خاندان میں سب لوگ غریب امیر نہیں ہوتے، سب لوگ امیر نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ خاندان میں کسی ایک کو ٹھیک ٹھاک مال عطا کر دیتے ہیں. اب مثل سنیے، معاشرے کی مثل ہے، غریب کی بیوی سب کی جورو، غریب کی بیوی سب کی جورو، امیر کی لگائی سب کی بھابھی. مثل مشہور ہے نا. سیم کنڈیشن ہوتی ہے، بالکل یہی ہوتا ہے. وہ جو مالدار ہوتا ہے ہر غریب اپنے بیٹے اس کے حوالے کرتا ہے. یہ ظلم مت کرو، اولاد پر کھلی زیادتی ہے، ایسا نہ کرو. تمہارے خاندان کا دھندر ہے، بڑا ہے، مالدار ہے، رئیس زادہ ہے، طاقت والا ہے، تمہارا بھائی ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن تمہاری اولاد اگر کوئی زیادتی کرتی ہے تو اس کو بند کمرے میں بیٹھ کے اپنے اور اپنے بیٹے کے درمیان صاف کرو. اپنی اولادیں اپنے بھائیوں کے حوالے مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی رو کے لیتے ہیں، ہاں بھائی صاحب آپ کے ساتھ غلط ہو رہا، اور یہی چنڈال معاشرے میں ہنس کے اڑاتے ہیں اور آپ کی اولاد کو بنیاد بنا کر آپ کو ذلیل کرتے ہیں. ہوگا مالدار، اپنے گھر کا ہوگا، تمہیں خیرات چاہیے اس سے، اگر چاہیے تو بات ایک الگ ہے، اور اگر آپ اس کی خیرات پر نہیں جینا چاہتے تو اپنے اس سرمایہ کو ضائع مت کیجیے، اپنی اولادوں کو دوسروں کے حوالے مت کیجیے، اپنے بچوں کا اعتبار کیجیے، اچھا زبان کا استعمال میٹھا کیجیے، اور ان کو دوسروں کے حوالے مت کیجیے، بالکل نہ کیجیے. عامتاً جو بڑا ہوتا ہے، میں نے عرض کیا ابھی، خاندانی وجاہت کے اعتبار سے جو بڑا ہوتا ہے اس کے حوالے بچے کر دیے جاتے ہیں. وہ مارتا ہے، زیادتی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی دیتا ہے. جیسے تایا ہے، تایا کو تایا کی جگہ رکھو نا، اکرام دینے میں، تعظیم دینے میں کام آئیں گے. جب کسی بڑی جگہ فنکشن میں ہوں گے، تایا پر السلام علیکم، بس اتنا کافی ہے. اسے کہ تاؤ کو سر پہ رکھ کے ناشتے پھرو گے؟
چچا ہے، چچا اگر مضبوط سے ہوتے ہیں چچا تو چچا حاوی ہو جاتے، نہیں، آپ غریب ہیں، اپنی دکڑیا میں شان سے جیو، کسی کی چوکھٹ پر جا کر اپنے مسائل کی دہائی اسے نہ دو۔ اگر ایسا کرو گے تو اولاد کھو دو گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ کے بچے سدھرنے لگیں تو ان کے ساتھ تعظیم کا معاملہ کرو۔ ہوتا کیا ہے جب بچہ ہوتا ہے کرو پانڈے، کون؟ کرو، آج اس کے مار دیا، آج اس کو نوچ لیا، آج اس کے سر پہ اینٹ مار کے بھاگ آیا، آج اس کا موبائل چھین لیا، آج گھر میں سے اس سے اتنے پیسے مار لیے۔ جب وہ حرامی بن کرتا ہے، یعنی شرارت کرتا ہے، ہمارے معاشرے میں اس کو حرامی بن سے تعبیر کر، جب وہ شرارتوں کی کہیے کہ شرارتوں کا بادشاہ ہوتا ہے، تب پورا گھر اس کی تعظیم کرتا ہے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے بہن پوچھتی ہے بھیا کھانا کھاؤ گے؟ پتہ ہے نا اگر ذرا سی دیر لگائے گی لگے گا کان کے نیچے۔ امی بھی سرنڈر، ابا بھی سرنڈر۔ اور جہاں یہ بچے سدھرنے لگے، چلے گئے 3 دن کی جماعت میں، لگ گئے امام صاحب کے ہاتھ، ہو گئے کسی بزرگ سے بیعت، اور یہ بیچارے ذرا سے سنورنے لگے، تو اب ان کے سنورنے کا انعام ابا دیتا، میں بلّہ بن گیا، میں ابھی سے داڑھی رکھ لی، میں نکاح کا کیا ہوگا، میں لونڈیاں نہ ملنے کی۔ انکل آپ کو بھی تو ملی تھی، امی آپ کو ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ آپ تو ہے ایسے آئٹم تھے کوئی آپ کو اپنی بیٹی دیتا؟ آپ کو بھی ملی نا، مقدر تھا نا، جب آپ کو ملی تو ہمیں بھی ملے گی۔ سنو، اگر تم اپنی اس اولاد کو مطعون کرتے ہو جو دین کی راہ اختیار کر رہی ہے، اور اللہ نہ کرے وہ واپس اسی جرم کی دنیا پر لوٹی، تو یہ ڈبل جرم آپ کے ذمہ ہوگا، اولاد کے واپس گناہوں کی دنیا میں لوٹنے کا بھی اور اولاد پر ظلم کرنے کا۔ آخری بات، بہت سارے کام ہیں معاشرے میں جو ہو رہے ہیں، ان میں سے اولاد کے ساتھ ایک آخری بات میں پھر دوہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1 اعتبار، اولاد کا اعتبار نہیں کرتے۔ نمبر 2 زبان کا استعمال اچھا نہیں کرتے۔ نمبر 3 ان کو دوسروں کے حوالے کرتے ہیں جبکہ مسائل کا سولوشن خود حل کرنا چاہیے۔ نمبر 4 آپ کو یاد نہیں ہے بھائی صاحب، آپ نے تو ناشتہ کیا ہوگا، ہم نے آج ناشتہ بھی نہیں کیا۔ نمبر 4 بتا دیجئے، نہیں یاد ہے کسی کو؟ تو اس کا مطلب تو یہ کہ پورا بیان ضائع ہو گیا۔ اتنی محنت سے ایک آدمی پڑھ پڑھا کے لایا۔ اپنی اولاد جب سدھرنے لگے تو اس کے ساتھ مشفقانہ محبتانہ رویہ رکھیے۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، جب اولاد نکاح کو پہنچ جائے تو نکاح کر دو، انتظار مت کرو، مت دیکھو مال ہوگا، منال ہوگا، شان و شوکت ہوگی تب بچے رخصت کریں گے۔ لاک ڈاؤن میں نکاح نہ ہوئے نہیں ہوئے، بڑا بڑا دھندر، بڑا بڑا مالدار جس کے پاس پیسہ بوریوں میں بھرا ہوا ہے، وہ بھی 4 ہی لے گیا۔ کیوں؟ اسے پتا تھا اگر 5 لے گئے تو تجھے 5 لے جائیں گے، اگر تو 5 لے گیا تو تجھے۔ ارے بھائی، جس نکاح کو آپ نے حکومت کے خوف سے سادہ کیا ہے، کاش آپ نے اللہ کے خوف سے اس کو سادگی سے انجام دیا ہوتا تو ہزاروں نہیں لاکھوں بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو چکی ہوتی۔ بات سخت تھی، یقیناً کسی کو تکلیف بھی ہوئی ہوگی، لیکن یاد رکھیں یہ بات کسی کو ٹارگیٹ بنا کر نہیں کہی گئی، یہ آپ کے امی ابا کے لیے بھی ہے اور میری اما ابا کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے اور آپ سے پہلے میرے لیے ہے۔ ہر باپ کو، ہر ماں کو سوچنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا، ماں ایک غلطی کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ یا باپ کا اندھی ہو کر ساتھ دیتی ہے یا اولاد کا اندھی ہو کر ساتھ دیتی ہے۔ ماں کی ذمہ داری یہ ہے، اگر باپ غلط چل رہا ہے تو ابا کو بس میں کرنا امی سے بہتر کون جانتا ہے؟ کتنا ہی بڑا حضرت جی ہو، کتنا ہی بڑا ہو، امی کے حجرے میں جانے کے بعد مجال نہیں ہے، ہوم منسٹری ہوتی ہے ایسی چیزیں۔ تو ماں کو چاہیے اگر اس کا شوہر ظلم کر رہا ہے تو وہ اپنے شوہر کو ذرا سا اس کا ساتھ نہ دے کر اس کی اصلاح کے پہلو ہر اچھی تدبیر کے ساتھ اختیار کرے، اور اگر اس کی اولاد ظلم کر رہی ہے تو اس کی اولاد کو وہ اپنی اولاد کو سمجھائے۔ وہ جب بے اعتدالی اختیار کرتی ہے یا شوہر کی ہو جاتی ہے یا اولاد کی ہو جاتی ہے تب بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ چند ایک بے ترتیب سی بکھری سی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھیں۔ نہ کسی کا باپ ٹارگیٹ تھا، نہ کسی کی اماں، نہ کسی کی اولاد، عمومی بات کہی گئی ہے۔ دنیا میں کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی اسکالر، کوئی مقرر، کوئی ڈاکٹر، کسی بھی عنوان کا
ایسی کوئی بات نہ کہہ سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ بتا سکتا ہے کہ وہ بات کہی جائے اور وہ کسی پر فٹ نہ ہو۔ اب اگر ایسا کوئی بیان آپ کو مل جائے جو کسی پہ فٹ نہ ہو تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے غلط کہا ہے، اور اگر ایسا کوئی بیان، ایسا کوئی مقرر نہیں ہے تو ہماری بات حق تھی، سچ تھی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔